اور ایک اعتراض امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر یزیدیوں کی جانب سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو کہ سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہیں، جن کا درجہ اتنا بلند اور بالا ہے، ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے مرتبے کو کوئی غوث ولی اور کتب بھی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ جو گستاخ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے، اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں کی جان وہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہ بچا سکے، تو پھر کوئی دوسرا غوث و کتب، اللہ کے ولی، پیر صاحبان کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ان گستاخوں کا اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اپنی جان قربان کر کے اپنے پیارے نانا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین، ان کی شریعت، ان کی ناموس کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر وہ جان بچانا ہی چاہتے تو جان بچانا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی، کیونکہ آپ کے لیے جان بچانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا تھا۔ اس لیے کہ جب جان بچانے کے لیے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ حرام کام کو بھی کر گزرے، حرام قطعی کا کھانا پینا، جھوٹ بولنا بھی انسان کے لیے جائز ہوتا ہے، تو پھر آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے آپ امام عالی مقام چاہتے تو یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے، اور پھر جب اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے جب آزاد ہو جاتے تو پھر اس کی بیعت کا انکار کر دیتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بچانا نہیں تھا، بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانا تھا۔ اور رہی بات کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی جان کیوں نہیں بچائی، اعتراض کرنے والے مان تو لیں گے ٹھیک ہے کہ وہ اپنا جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے، تو پھر اپنے ساتھیوں کی جان وہ کیوں نہ بچا پائے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ کے جو ساتھی، عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، چاہنے والے، فدائی، آپ کے جو عشاق میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، ان کی زندگی کے جو ایام تھے وہ پورے ہو چکے تھے، ان کے موت کا وقت آ چکا تھا، تقدیر میں ان کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ پارہ نمبر 11 میں ہے یہ۔ اور دوسری آیت ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا، جان کی موت کو ہرگز دیر نہیں کرے گا، ٹالے گا نہیں، جبکہ اس کا وقت آ جائے گا۔ یہ 28ویں پارہ میں ہے یہ۔ اب اگر ان اعتراض کے یہ معقول جواب اس اعتراض کرنے والوں کی اگر سمجھ میں نہ آئے، مخالفین کے سمجھ میں یہ جواب بھی نہ آئے، تو وہ دن دور نہیں جبکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ العیاذ باللہ تعالی۔ یہ ان گستاخوں ناہنجاروں کی سے یہ بات دور نہیں ہے، کہہ بھی سکتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سچی سمجھ توفیق عطا فرمائے، محبت اہل بیت ان کے سینے میں